پھر اگلا پوائنٹ ہے وَبَلَغَ مِنْ خُطُورَةِ اللِّسَانِ أَنَّ الْأَعْدَاءَ كُلُّهَا تَظْهَرُ عِجْزَهَا أَمَامَهُ وَتُبَيِّنُ أَنَّهَا تَابِعَةٌ لَهُ مُنْسَاقَةٌ وَرَاءَهُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَلِذَلِكَ فَإِنَّهَا تَأْمُرُهُ بِالتَّقْوَى وَالِاسْتِقَامَةِ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. اور زبان کے خطرات میں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ بے شک سارے اعضاء اس زبان کے آگے عاجزی ظاہر کرتے ہیں. یعنی ہمارے ہاتھ پاؤں باقی جسم زبان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ اس کے تابع ہیں, خیر اور شر میں اس کے پیچھے چلتے ہیں, اسی لیے وہ انہیں تقوی اور استقامت کا حکم دے. زبان کو کیا کرنا چاہیے؟ باقی اعضاء کو تقوی اور استقامت پر رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو بے شک سارے اعضاء زبان سے التجا کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ ہم تجھ سے ہیں. اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. بعض اوقات باطونی انسان یہ سمجھتا ہے, یہ تو آگے کی بات ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زبان کی اصلاح پر ہمارے باقی سارے جسم کی اصلاح کا انحصار ہے. زبان ٹھیک ہوگی تو باقی سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. تو سب سے زیادہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے, اس کی تربیت کی ضرورت ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. وَرُبَّمَا ظَنَّ الثَّرْثَارُ, اور بعض اوقات باطونی بندہ یہ سمجھتا ہے أَنَّ كَلَامَهُ لَا ضَرَرَ مِنْ وَرَائِهِ, کہ اس کی بات کا کوئی نقصان نہیں. وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ الْهَلَاكُ, حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہلاکت ہو. وَهُوَ لَا يَدْرِي, اور وہ نہ جانتا ہو. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ, اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات دلالت کرتی ہے أَنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ بے شک بندہ ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے, جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کر گرتا ہے جتنی مشرق اور مغرب کی دوری. استغفر اللہ, کہ آگ اور آگ میں اتنا نیچے 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 جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کا ہے, اتنا نیچے. آپ سوچیں کہ پھر انسان کا حال کیا ہوگا, اور کس وجہ سے اتنی شامت آئی, کس وجہ سے؟ ایک بات, ایک جملہ. تو کسی وقت میں غافل نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید ہم نے بہت دیر خاموشی اختیار کر لی, بہت دن صبر کر لیا, اب ہم کسی وقت خوب پھٹ کے بولیں تو ہمارے لیے جائز ہو گیا. کئی دفعہ ہم یہ کہتے ہیں نا بہت صبر کر لیا, بہت صبر کر لیا, اب نہیں صبر ہوتا. تو وہ اب نہیں ہوتا نا, تو اس نے پچھلے کا بھی سارا اثر گنوا دیا, وہ بھی ختم کر دیا. جب ایسا ہو تو دل میں درود شریف پڑھا کریں, ٹھیک ہے, پڑھی. ایک جملہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے, سوچئے ذرا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر بات ہی سوچ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہر بات سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کی خبر ہمیں کس نے دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ کی باتیں کیسی باتیں؟ سچی باتیں ہیں, ان پر ہمیں ایمان لانا چاہیے, ان پر ہمیں یقین کرنا چاہیے. اچھا, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا کوئی موڈ نہیں ہوتا کہ ہم کچھ کہیں یا بولیں, ہم معاف بھی کر دیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہمیں کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, بھڑکاتے ہیں. تو لوگوں کی باتوں میں آ جانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ هذا في كلمة واحدة فكيف بالثرثار الذي لا يكف عن الكلام ابدا. یہ تو ایک کلمے کی بات ہو رہی ہے, پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جو باتیں کرنے سے کبھی رکتا ہی نہیں, چپ بھی نہیں ہوتا. وہ تو پتہ نہیں کتنے ہی ایسے کلمے بول جاتا ہوگا. تو اوور آل ہی کم باتیں کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے.
کچھ لوگ ہوتے ہیں چپ رہتے لیکن کبھی ان کو بولنے کا موقع مل جاتا ہے تو پھر اگلی پچھلی کسر نکال لیتے ہیں. تو ہمیں اپنا ایک طرز عمل بنانا ہے, اپنا ایک طریقہ بنانا ہے. یہ نہیں کہ کبھی تو اتنی لمبی چپ کے کسی سے بات ہی نہ کی اور کبھی بولنے پہ آئے تو چپ ہی نہ کی. تو اس میں بھی اعتدال برتنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ کوئی شیئر کرے گا اس بات سے؟ آپ کے دل میں کیا بات آ رہی؟ جی یہ سوچ رہی تھی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو آنکھ دی اور ایک زبان دی, اور اس کی ہم زیادہ سنی اور کم بولے, اور پھر زبان کو صرف کھانے کے لیے چھوڑ دیا. جس طرح ہمارے کانوں میں اگر کپڑا نکل گیا اس کو ایک باکس میں رکھا, پھر آگے اتنے مضبوط دام اور پھر لپس بھی دے کے ہم بہت سوچ کے بولے, اندر تک اس کی حفاظت کی ہے, لیکن ہم بھیجا اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں. حالانکہ کم سنتے ہیں اور زیادہ سنتے رہتے ہیں. بہت ہی اچھی بات کی انہوں نے. ہمارے کانوں کے آگے کوئی ڈھکنا نہیں, جو آواز آتی ہے وہ خود بخود جاری ہے اندر. ناک کے آگے پھر بھی تھوڑے سے بال ہیں جس سے وہ فلٹریشن ہوتی ہے, تھوڑے گرد و غبار اٹھ جاتا ہے, لیکن ایز سچ کوئی چیز اسے بلاک نہیں کرتی. آنکھوں کے آگے صرف ایک لڈ ہے, لیکن زبان کے آگے یہ جبڑے بھی ہیں اور یہ دانت بھی ہیں, پھر لپس بھی ہیں, ڈبل یعنی کہ سیل ہے, یہ سیکورٹی کا انتظام ہے. لیکن اس کے باوجود ہم سنتے بھی کم اور دیکھتے بھی, غور و فکر بھی کم کرتے, لیکن بولتے سب سے زیادہ. تو بڑے ہی خطرے کی بات ہے, بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر آگے کہتے ہیں وَلَوْ تَدَبَّرَ الثَّرْثَارُ أَمْرَهُ لَعَمِلَ عَلَى نَجَاةِ نَفْسِهِ بِالصَّمْتِ وَتَرْكِ الْخَوْضِ فِي مَا لَا يُحْسِنُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ صَمَتَ نَجَا. اور اگر باطونی شخص خاموشی سے اپنے کام میں تدبر اختیار کرے اور جس کام میں کوئی اچھائی نہ ہو اس میں غور و خوض کرنا چھوڑ دے, البتہ وہ اپنی جان بچا لے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف فائدے کی بات انسان کرے ورنہ چپ رہے. وقال من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, اور فرمایا آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے, آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کو کوئی غرض نہیں. کم بولنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ لا یعنی غیر ضروری, بے مقصد اور جو ہمارے سے کنسرن ہے جن چیزوں کا ان پر تبصرہ کرنے سے گریز کریں, ان میں دلچسپی نہ لیں. اب دیکھیے کہ ہماری زبان غیر ضروری کہاں استعمال ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں سڑک پر, اتنے میں ہمارے آگے ایک ایسا ریڑھی والا آ جاتا ہے جس نے ریڑھی پر سریا لادا ہوا ہے, اور وہ سریا تھوڑا سا نیچے لٹکا ہوا ہے اور تھوڑا آگے. ہم کیا بولنا شروع کر دیتے ہیں؟ اس کو چپ رہتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں؟ کتنے لوگ کہتے ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں کر رہی, میں جنرلی پوچھ رہی ہوں کہ ایسا سین دیکھ کے کہ آگے یا کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے اور اس نے سریا اٹھایا ہوا ہے یا کوئی ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اپنے کندھے پہ, اور وہ سائیکل چلا کے دوسرا بندہ جا رہا ہے اور وہ اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے, اور پیچھے سے آپ کی گاڑی آ جاتی ہے, کیا آپ خاموش رہیں گے یا کچھ بولیں گے؟ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اس وقت؟ بولتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاں, کوئی کہے گا یہ بیوقوف ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے, اس نے کس طرح اٹھایا ہوا ہے. کوئی کہے گا, کوئی کچھ تبصرہ کرے گا, کوئی, یعنی ہر کوئی کچھ نہ کچھ تبصرہ کر کے گزرے گا. کیا وہ تبصرے اس ریڑھی والے کو پہنچ گئے؟ اس کی اصلاح ہو گئی؟ وہ کدھر گئے؟ وہ باتیں کہاں گئیں؟ ہمارے کانوں نے سنی, کانوں سے کہاں گئی؟ دل پہ آ گئی. اور کس نے سنی؟ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے تو غیبت کی اور ان کو بھی سنوائی. اور کس نے سنی؟ فرشتوں نے سنی. انہوں نے کیا کیا؟ لکھ لیا.
اور کس نے سنا؟ اللہ تعالیٰ نے سنا. اب کل قیامت کے دن ان سارے گواہوں کی موجودگی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کہا تھا. خود ہمارا اپنا جسم گواہ، ہمارے آس پاس کے لوگ گواہ، ہماری گاڑی گواہ، ہمارے فرشتے گواہ، خود اللہ تعالیٰ گواہ کہ اس نے اس قسم کی فضول بات جس کا کوئی اس وقت یہاں کرنے کا فائدہ نہیں. کیونکہ اگر کرنے والے ایسے ریڑی والوں سے جا کے بات کرتے تو شاید یہ سلسلہ ختم ہو جاتا. جتنے لوگوں نے اس بات پہ تبصرے کیے وہ شاید ریڑی والے آئندہ یہ نہ کرتے، وہ سمجھ چکے ہوتے. لیکن ہم میں سے کسی نے ان کو نہیں سمجھایا، نہ ان کو روک کے سڑک کے کنارے اور نہ خود رکے، ہارن پہ ہارن دیے، اس کے آگے نکل گئے کہ شکر ہے جان چھوٹی. نہ اس کو سمجھایا نہ کچھ اور کیا، باتیں کر کے فارغ ہو گئے. آگے گئے، کسی کو تیز رفتار گاڑی چلاتے دیکھا، پھر کیا کیا؟ پھر وہی سارا کچھ دہرایا. اب جب سے ہم ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ تک پہنچے، راستے میں ہی ہم نے کیا کیا کمایا؟ کیا گھر جا کے اس پہ کبھی توبہ کی؟ کبھی توبہ کا خیال بھی آیا؟ کبھی اس کو اپنی غلطی سمجھا؟ نہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو یہ غلط ہے نا، ہم کو جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کو غلط کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل غلط ہے. اسی چیز کا نام تو غیبت ہے کہ جب کوئی غلطی کر رہا ہو آپ اس کو نہ بتائیں اور اپنے میں بیٹھ کے اس کے خلاف باتیں کریں، اس کا مذاق اڑائیں یا اس کو تانے دیں یا اس کو، کئی لوگ تو گالیاں بھی دینے شروع ہو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے. یہ ہے ہماری زبان کا ناروا استعمال جو ہمارے خلاف حجت بن سکتا ہے. کتنے ہی ایسے تبصرے ہم بیٹھے بیٹھے کرنے لگتے ہیں. اس کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں اس میں جان کا نقصان ہو سکتا ہے. کئی لوگوں کے ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ وہ اچانک گاڑی رکی، بریک لگی، سریا آ کے لگا، شیشہ ٹوٹا، بندہ مرا. کام تو بڑا خطرناک کر رہے ہیں وہ، لیکن ان کو سمجھائے کون؟ اس طرح تو نہیں مسئلہ حل ہوتا جیسے ہم کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایسے تبصرے کر کے اپنا دل ٹھنڈا کر کے نکل جاتے ہیں تو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں ادا ہو گیا، حالانکہ وہ ادا نہیں ہوتا. اور کیا کرتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ناروا باتیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لایانی گفتگو جو نہ صرف لایانی ہے بلکہ غیبت بھی ہے، حرام بھی ہے. جی جی مثلا آپ بازار گئے، وہاں آپ کو کچھ عورتیں نظر آ جاتی ہیں جنہوں نے بڑا گہرا میک اپ کیا ہوا ہے، بال کھلے چھوڑے ہوئے، اور آپ نے ماشاءاللہ پردہ کیا ہوا ہے، اور آپ کے ساتھ جو جا رہی ہیں انہوں نے بھی پردہ کیا ہوا ہے، اور آپ ساتھ ساتھ ذکر بھی کر رہی ہیں، تسبیح پڑھ رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں. اچانک یہ سین آپ دیکھتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ ذکر چھوڑ کے اپنے ساتھی کو کہتے ہیں دیکھو دیکھو انہیں شرم نہیں آتی؟ توبہ توبہ، اب تو حیا ہی ختم ہو گئے. لوگ تو ایسے نکل رہے، فلاں ہو گیا فلاں، یعنی پتہ نہیں کیا کچھ بول جاتے. اس بات کا ان خواتین پہ کیا اثر ہوا؟ ان کی اصلاح ہو گئی، آئندہ وہ ایسا نہیں کرے گی. لیکن آپ نے کیا کمایا؟ آپ نے کیا کیا؟ صرف لغو بات ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ ہاں، غیبت بھی. اور اگر آپ نے مبالغہ رائی کی نا تو اس میں کچھ بہتان بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. اور ساتھ آپ نے ذکر چھوڑ دیا، اور ساتھ آپ نے اپنے دین کی ایک غلط نمائندگی بھی کی. اچھا، ان پہ تو باتیں بنائی، خود کسی دکان میں گھسے، دکاندار سے ہنس ہنس کے باتیں کرنی شروع کر دی، ویسے پردہ کیا ہوا ہے اور باتیں ہنسی مذاق کی ہو رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کرنا چاہیے؟ دوسروں کی غلطیاں تو ہمیں بہت جلدی نظر آتی ہیں، لیکن اپنے قصور ہمیں نظر ہی نہیں آتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پردہ کر کے ہم مردوں کے ساتھ فرینک ہو رہے ہیں. تو جہاں بھی ہم جیسے بھی زبان استعمال کریں، ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے
ہم اس وقت کر کیا رہے ہیں، یہ فرشتے میرے دائیں طرف والے لکھیں گے یا بائیں طرف والے لکھیں گے، یہ کون لکھے گا اور اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. والثرثار يتكلم فيما يعنيه وفيما لا يعنيه وهو أيضا يعتمد في حديثه على القيل والقال والإشاعات والظنون الكاذبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. باطونی شخص ایسے معاملات کے بارے میں باتیں کرتا ہے جس سے اس کا کوئی سروکار ہو یا نہ ہو، اور اپنی بات میں قیل و قال، افواہوں اور جھوٹے گمان پر اعتماد کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے، قیل و قال، مال کا ضائع کرنا اور کثرت سے سوال کرنا، ٹو مچ کوسچننگ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باطونی کون ہوتا ہے؟ ان معاملات میں باتیں کرتا ہے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور بعض اوقات تعلق ہوتا بھی ہے تو ادھر کی بات سنی سنائی کر، ادھر کی افواہوں پہ یقین، اور بعض اوقات صرف اپنا گمان ہوتا ہے، بس خود ہی ازیوم کر لیتا ہے وہ چیزیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی. دوسروں کے بارے میں ایسی بات سوچتا ہے جس کی کوئی حقیقت ہو. مثلا کسی لڑکی کو کسی لڑکے کے ساتھ بازار میں چلتے ہوئے دیکھا تو دیکھ کے کیا کہا، کیا سوچا، کیا بولا. توبہ، آج کل کی لڑکیاں تو بوائے فرینڈس کے ساتھ بازاروں میں جا رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ غریب اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہیں، لیکن ہم نے جھوٹا گمان کیا اور پھر اس کو گمان کو سچ سمجھا اور پھر بات کر دی، حالانکہ بات کچھ اور تھی. تو کسی پر بھی انگلی اٹھانے سے پہلے، کسی پر بھی بات کرنے سے پہلے یہ سوچنا ضروری ہے کہ اس بات کی دلیل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. کیا میں واقعی 100% شیور ہوں کہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسے میں بیان کرنے لگی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ناپسند کرتے ہیں، قیل و قال یعنی ہی سیڈ شی سیڈ، مال ضائع کرنا، بے وجہ کی شاپنگ، اور بہت سوال کرنا. کیونکہ فضول سوال جو ہوتے ہیں وہ بھی باطونی فن میں آتے ہیں. سوال پر سوال پر سوال پر سوال، اور ایسی باتوں کا سوال کہ اگلا شرمندہ ہی ہو جائے، وہ بتانا ہی نہ چاہے، اور پھر اسے اصرار کر کے پوچھنا. اور بعض لوگ تو قسمیں دینے لگتے ہیں کہ تمہیں ضروری بتانا ہوگا، حالانکہ اس معاملے کا ان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دوسرے لوگ ان کو شیئر نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ انہیں پتا اگر شیئر کی تو خواہ کی غیبت ہوگی، وقت ضائع ہوگا، گھر کا راز کھلے گا، کیا ضرورت ہے بتانے کی. اب پچھلے دنوں ایک اسکول کا فنکشن تھا، الوداع کے اسکول کا. تو جو میرا نواسا ہے وہ یعنی اسٹیج سے کوشچن ہو رہے تھے اور وہ لوگوں کو مائک دینے پہ تھا، تو وہ میرے پاس بھی مائک لے آیا. تو مجھے کہتے ہیں سسٹر آپ جواب دیں اس سوال کا نا. تو میں نے کہا میں سسٹر نہیں ہوں، میں تمہاری نانو ہوں. میں نے اس کے ساتھ ایسے مذاق کیا نا. اچھا وہ اچانک ہی میں نے اس کو یہ کہہ دیا، اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ میرا نواسا ہے. اب آئی اس کے بعد اس کی شامت، وہ بچہ اتنا گھبرا گیا، وہ کہتے ہیں کہ اب لوگ مجھ سے طرح طرح کے سوال کر رہے تھے. کہتے ایک نے پوچھا تمہاری نانو کیا کھاتی ہیں. اب آپ خود سوچئے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں یہ پوچھے کہ آپ کیا کھاتی ہیں، آپ کو اچھا لگے گا؟ کوئی آپ سے یہ پوچھے آپ کیا کھاتی ہیں، اگر میں آپ میں سے کسی کو اب کھڑا کر کے پوچھوں آپ کیا کھا کے آئی ہیں، تو اب دیکھیں کہ بعض اوقات ہم بچوں سے ایسے سوال شروع کر دیتے ہیں، ان کے گھروں کی باتیں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات سروینٹ سے باتیں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی لایانی چیزیں. اس سے ہمارے کس علم نافع میں اضافہ ہوگا؟ یہ کوئی فائدے کی چیز تھوڑی ہے. کیونکہ ہر شخص اپنی ضرورت اور اپنے طریقے سے کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہے جو اللہ اس کو دیتا ہے، اور ہر چیز ہر ایک کو سوٹ بھی نہیں کرتی. ہو سکتا ہے جو آپ کھاتے ہو وہ میں نہ کھا سکتی ہوں، جو میں کھاتی ہوں وہ آپ نہ کھاتے ہو. تو یہ باتیں کھانے پینے کی، کپڑوں کی، ادھر کی ادھر کی، یہ علم نافع میں نہیں آتی.
الا یہ کہ کوئی کسی چیز کا واقعی طبی فائدہ ہو، کوئی کسی کی بیماری کا علاج ہو، یا کوئی کسی کو کسی چیز میں یعنی مدد ہو، پھر تو ٹھیک ہے. کوئی بیمار ہو، اس سے آپ پوچھیں آپ نے کیا کھایا، کیوں بیمار ہوئے، آپ کو یہ نہیں یہ کھائیں تو یہ تجربہ کریں، وہ ٹھیک ہے، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں. لیکن بے وجہ کسی کی زندگی میں مداخلت کرنا اور تجسس کرنا اور دوسروں سے باتیں پوچھنا، مثلا دادی کے بارے میں بچوں کو بھیج کے پوچھنا دیکھنا، اچھا دادی کیا کر رہی تھی، تمہارے ابا سے تو نہیں بات کر رہی تھی، اور کون تھا، کیا کھا رہی تھی، گھر میں کون آیا تھا، وغیرہ وغیرہ. اچھا اس سے کیا ہوگا، جو بات آپ کو پتہ چلے گی ہو سکتا ہے وہ آپ کو سخت پریشان کر دے، اور اگر نہیں پتہ چلی تو آپ کا کیا نقصان ہو گیا. مجھے اس چیز نے بہت زیادہ فائدہ دیا اور اس نے مجھے تجسس سے بالکل روک دیا اللہ کے فضل سے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی میرے خلاف سازش بھی کر رہا ہے نا، کوئی میرے خلاف باتیں کر رہا ہے، تو میرا کچھ نہیں بگڑنے کا اگر اللہ کا اذن نہ ہو. مجھے کوئی ضرورت نہیں میں جا کے پوچھوں تم میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، کیونکہ اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا، میں اس کو روک سکوں گی نہیں. تو بیکار کی باتیں اور پھر تجسس کرنا، اور کوئی بھی دو لوگ کہیں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہو تو یہ انسان سوچنے لگے یہ میری بات کر رہے ہو، یہ آپ اتنے امپورٹنٹ کہاں سے آگے کہ آپ ہی کی بات کر رہے ہوں گے، ان کی اپنی بھی تو کوئی بات ہو سکتی. تو کریں بات، آپ اپنا کام کریں، اپنے آپ کو کیوں ضائع کر رہے ہیں. اور پھر آپ صرف اتنے بھی نہیں رہتے کسی کو بات کسی اور سے وہ دیکھو وہ مجھے لگتا ہے یہ میرے بارے میں کر رہے ہیں، کسی اور کو بھی ساتھ انوالو کر رہے ہیں. یہ سب فضول قسم کی باتیں، ان سے بچیں گے تو اللہ کا ذکر کر سکیں گے، تو غور و فکر کر سکیں گے، تو نفع مند علم حاصل کر سکیں گے، تو قرآن کا ترجمہ آپ یاد کر سکیں گے. اب یہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، سوچے ٹائم کدھر جاتا ہے، فضول باتیں چھوڑ دیں تو ٹائم ہی ٹائم ہے. فَيَا أَخِي الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ اللِّسَانُ بِهَذِهِ الْخُطُورَةِ فَحَرِيٌّ بِكَ أَن تَنْتَبِهَ لِذَلِكَ وَأَلَّا تَتَكَلَّمَ إِلَّا فِي مَا يَعْنِيكَ وَلَا تَتَكَلَّمَ فِي مَا يَعْنِيكَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالْمَعْرُوفِ وَلَا تَخُذْ فِي غَيْرِ فَنِّكَ وَكُنْ مُسْتَمِعًا جَيِّدًا فَإِنَّ لَكَ أُذُنَيْنِ وَلِسَانًا وَاحِدًا. تو اے میرے مسلمان بھائی، اگر زبان اتنی خطرناک ہے تو پھر اس کا علاج یہی ہے کہ اس پر توجہ دی جائے اور صرف وہ بات کرو جس کی ضرورت ہو، اور جس کی ضرورت نہ ہو وہ بات نہ کرو، مگر حق، عدل اور معروف کے ساتھ، اور اپنے میدان فن کے علاوہ کسی اور بحث میں نہ پڑو. اچھا سننے والے بن جاؤ کیونکہ تمہارے کان دو اور زبان ایک ہے. سنو زیادہ، بولو کم، ٹھیک ہے، اور کیا بولو جو واقعی ضروری ہو بولنا، ہر چیز بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو 3 طرح کی باتیں ہوتی ہیں، خیر کی باتیں، شر کی باتیں، بے مقصد باتیں، جن میں نہ خیر ہے نہ شر ہے. تو شر کی باتیں نہیں بولنی، بے مقصد باتیں نہیں بولنی، خیر کی باتیں بولنی، خیر کی باتیں کرنی. ٹھیک ہے، کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ اسلام کی بات کیا ہے کہ بہت چیزیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم کچھ لوگ کی معصوم کر رہے ہوتے ہیں بھائی لیتے ہیں، تو انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتا اور بے اختیاری میں اور نہ چاہتے ہوئے اس پر کرنا اس پر کوئی ڈرم بنا دیتا ہے. جیسے کہ انسان ریڑھی والے ڈرم والے یا کوئی کم لباس والے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے میں ایک حل میرے ذہن میں آیا یہ تھا کہ اگر ہم ان کو اس کے بجائے اللہ کے لیے اس زبان سے دعا کر دیں کہ اللہ اگر یہ سجا بیٹھے تو اللہ اس کو اصلاح کی توفیق دے دے اور اس کو کسی کے نقصان سے ہر قسم کے نقصان سے اپنے بندوں کو بچایا جائے. بعض اوقات اس کا کسی سے گاڑی میں بھی لگ جاتا ہے، بعض اوقات اس کو اپنا بھی نقصان دیتا ہے. کوئی بچہ کوئی ایسی ہوتی ہماری کوئی بے لباس ہے یا کم لباس میں ہے تو ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ اس کو اسلام کی اچھی بیٹی بنا دے. یا پھر بچہ شرارتی ہے جیسے آج دکان ملنے کے بچے غلط چلا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے یہ کہ اس کی ماں کو نہیں پتا تھا، اس نے اکیلا چھوڑ دیا ہوا، اس کی ماں سے اگر رو رہی ہوتی ہے کہ بچہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے تو اس کی بجائے یہ کرنے کا اللہ کسی حفاظت فرما. یہ بچہ ہے یہ تو غلطیاں کر رہا ہے لیکن اللہ نے مجھے سکھا دیا اس کے لیے دعا کر دیا کرے. میں صرف اتنی دعا کرتا ہوں.
بہت اچھے ماشاءاللہ. اب یاد رہے گی یہ نصیحت. تبصرہ کرنے کی بجائے دعا کر دے تاکہ اور بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. اور تو کچھ نہیں کر سکتے, دعا تو کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اب یہ ان کا سوال بڑا اچھا ہے کہ بعض اوقات ہم جیسے گھر جاتے ہیں یا بچے اسکول سے آتے ہیں اور ہم گھر پہ ہوتے ہیں تو ان کا کیا دل ہوتا ہے کہ جو وہ وہاں دیکھ کر کے آئے وہ آ کے ہم سے شیئر کریں. تو اب ان کا کیا کریں؟ ان کی باتیں سنیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ اصلاح کریں. مثلاً اگر کوئی بچہ ٹیچر کی شکایت کر رہا ہے, ٹیچر کو برا بھلا کہہ رہا ہے, تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ ادب سکھائیں گے کہ نہیں بیٹا ٹیچر کے بارے میں ایسے بات نہیں کرتے, پھر انسان کو علم نہیں آتا, مذاق نہیں اڑاتے. نہیں وہ بہت غصہ کر رہی تھی تو کسی نے کچھ ان کو غصہ دلایا ہوگا نا, یعنی اس وقت ٹیچر کا دفاع کریں اور پتہ کر لیں, اور پھر آپ جا کے اسکول میں بات بھی کر سکتے ہیں کہ فلاں ٹیچر جو ہے بچوں کو اس سے یہ شکایت ہے, تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. لیکن اگر آپ بچے کو شے دے دیں کہ ہاں جو وہ بولنا چاہے بولے, اور آپ بھی خوش ہونا چاہیے واہ میرا بچہ تو کیا باتیں کرتا ہے, اس کو تو کیسی سمجھ ہے, اور ہر ایک کی خامیاں تلاش کر کے آ جاتا ہے, نہیں, شے نہیں دینی, اس کا رخ موڑنا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی لیبر میں سے کوئی آگے اپنے ہسبینڈ کی یا صاحب اپنے لیبر کی بات کرے اور کہے کہ میں شے نہیں کر لینا, وہ روئے اور بتائیں گے میرے ہسبینڈ ایسے کرتے ہیں میرے ساتھ, کوئی مجھے دعا بتا رہی ہے, اس کا حل بتائیں, اور اس میں ایسی ہوگی باتیں ہی نہیں ہو سکتی, تو تب کیا کرے؟ اگر تو وہ مجمع میں بیٹھ کے کر رہی ہے تو وہاں سے اٹھا لیں ان کو, اچھا ادھر آئے میرے پاس, سب کے سامنے نہ کرے, اپنا پردہ خود نہ اٹھائیں, اور اس کی بات توجہ سے ایک دفعہ سنیں, اس کو مشورہ دیں, اور پھر اس کے بعد اس کو کوئی دعا بتائیں تاکہ اس کا غم بھی ہلکا ہو اور اس کی اصلاح بھی ہو. ٹھیک ہے. اور اس کو سمجھائیں کہ یہ ہر وقت سب کے سامنے کرنے کی بات نہیں ہوتی, لیکن اس کو روز کی عادت نہ ڈالیں کہ وہ ہر روز روتی بھی آ جائے, اور پھر انہیں کہتی یہ پڑھا کیا تھا. کئی لوگ ہر وقت وظیفے لیتے رہتے ہیں, پڑھتے کچھ نہیں, تو ان کو پھر واقعی کچھ کرنے کا, انہیں کہا کہ یہ 2 کام آپ نے کرنے. وہ ایک بڑا مزے کا کسی نے واقعہ سنایا تھا کہ کوئی عورت اپنی ساس کی یا شوہر کی شکایت لے کے گئی کسی شیخ کے پاس, تو ان کا مجھے کچھ وظیفہ دیں, کوئی تعویذ دیں. تو انہوں نے کہا میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں, بس یہ کہ جب شوہر کو غصہ آئے نا تو یہ تعویذ اپنے دانتوں کے نیچے دے دینا. مقصد اس کا کیا تھا کہ تم نے نہیں بولنا. تو کچھ عرصے کے بعد وہ ایک ہی بندہ غصہ کر کے بول کے وہ معاملہ ٹھیک ہو گیا. کہ ہم بعض اوقات آگ بھڑک رہی ہوتی ہے نا تو اپنی باتوں سے اس کو اور بھڑکاتے ہیں, تو اس وقت اگر خاموشی اختیار کی تو ایسے کچھ مشورے بھی دے سکتے ہیں ہم کہ وجہ معلوم کریں کہ دوسرے شخص کے اوپر یہ مصیبت کیوں آئی ہوئی ہے, اور پھر اس کا ازالہ کرنے کے لیے اس کو مشورہ دیں. اور اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ اس سے معذرت کر لیں گے کہ بی میں تو خود مجھے کوئی تجربہ نہیں, میں کیا آپ کو بتاؤں, آپ کسی اور کے پاس جائیں جو آپ کا مسئلہ حل کرے. ٹھیک ہے. نیکسٹ. کچھ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے بعض اوقات ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے تو پھر بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں. کئی دفعہ ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ فلاں ہمارے خلاف یہ بات کر رہا ہے یہ, لیکن ہم کچھ بھی بے بس ہوتے ہیں, کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو اس میں آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ اے بیٹے اگر ساری دنیا مل کے تجھے کوئی نقصان دینا چاہے نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. سب مل کے تجھے کوئی فائدہ دینا چاہے نہیں فائدہ دے سکتے مگر جب تک اللہ نہ چاہے. تو جب نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے, تو جب آپ کو پتہ چلے نا کہ کوئی آپ کے خلاف کچھ کر رہا ہے, فوراً اللہ سے استغفار کریں, دعائیں کریں, یا اللہ تو مجھے اس کے شر سے بچانا. وہ وقت جو ہے نا دعاؤں میں لگا دیں, انشاءاللہ اللہ بچائے گا.